बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान नशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, मैंने सोचा कि आपसे उस पर बात की जाए। सबसे पहली खबर है, इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हुआ था, आपको मालूम है वो एहतजाज हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो ठीक नहीं हुए, उस पर कब्ज़ा किया गया है और ये इलेक्शन जाली हैं। 2 नंबर इलेक्शन हैं। अकबर एस बाबर जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये स्टांस लिया गया। फिर आपको मालूम है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो माशाल्लाह जमहूरियत के ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर देती हैं। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जमहूरियत के ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर देती है, तमाम जमातें देती हैं, क्योंकि जमहूरियत उनको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही याद आती है। तो उनकी पार्टीज़ में तो बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं और जो शरीक चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है एक, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो एक पर्ची के ऊपर सरबराह बन गया, एक वसीयत पे सरबराह बन गए, तो ये भी जमहूरियत है। और दूसरी जाने वो ये बात कहते हैं कि जी ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जाली हैं, इमरान खान ने जाली इलेक्शन करवाए हैं। यार, इमरान खान की जान छोड़ दें अब वो जेल में है। आपने जितना कुछ किया, जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, उसकी पार्टी के साथ हुआ, वो सबके सामने है, लेकिन अभी भी आप इमरान खान की जान नहीं छोड़े। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है इमरान खान। वो कहते थे कि जी हाँ, मैं किसी से डील नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। अभी तक वो जेल में मौजूद हैं और वो ये भी नहीं कह रहे कि वो बीमार हो गए हैं। जिस तरह मुझे याद है, जब भी ऐसा कोई मुश्किल वक्त आता था तो कोई किसी की कमर में दर्द रहा तो कोई व्हील चेयर के ऊपर अदालतों में आता रहा। तो लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने 16 माह की गवर्नमेंट भी की, इंजॉय किया प्रोटोकॉल और हुकूमत की। जिनकी कमर में दर्द रहा और 16 माह उनकी कमर में कोई दर्द नहीं रहा, जनाब शहबाज शरीफ साहब के। और नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उसके बाद उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। आसिफ जरदारी साहब व्हील चेयर पर कोर्ट में हाजिर होते थे अदालत में, अब उनको व्हील चेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी अस्पताल एडमिट रहे कुछ अरसा, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, हशाश बशाश हैं। तो ये सारे मामलात शर्जील मेमन का आपको पता है, और बहुत से ऐसे लोग जो हॉस्पिटल फिर रहे, क्योंकि गिरफ्तारियों के डर से फिर बीमार भी हो जाता ना बंदा। ज़ाहिर है टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो बीमारी तो फिर आ ही जाती है। लेकिन इमरान खान को कोई बीमारी नहीं हो रही। वो जब से जेल में मौजूद हैं, उन्होंने नहीं कहा कि जी मुझे बीमारी है, मैं तकलीफ़ में हूँ। बल्कि जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जी मेरा जेल में दिल लग गया, एक मुझे वो एक्सरसाइज वाली मशीन बस भेज दें, बाकी मैंने कोई डील नहीं करनी, मैं जेल में ठीक हूँ, मैं एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये जो जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो, उसको आप कैसे हरा सकते हैं? देखिए ना, आप उनका कोई बेटा, उनकी कोई बहन, उनकी कोई बीवी पार्टी में कोई किसी का कोई ओहदा नहीं है, तो उसके लिए तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास, तो उसको आप कैसे हरा सकते हैं? तो खैर, इलेक्शन कमीशन के सामने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, कुछ लोग वहाँ पर गए और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नामंजूर नामंजूर के नारे लगाते रहे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर वो बैठे रहे और एहतजाज करते रहे। तो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 2 नंबर कहते रहे, अकबर एस बाबर की हिमायत करते रहे। लेकिन वो जब उनसे एक यूट्यूबर वहाँ मौजूद थे, एक जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, वो माइक लेकर पहुँचे, उन्होंने कुछ लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की। तो बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोग जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने कहा जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उनको पता ही नहीं था। वो कहते जी एहतजाज में आए हैं। किस एहतजाज में आए हैं? कुछ पता नहीं था। किसके ख़िलाफ़ एहतजाज में आए हैं? कुछ मालूमात नहीं थी। आप किसके सामने आए हैं? कोई मालूमात नहीं है। आपको किसने भेजा है? तो उसमें से एक ने कहा कि हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भेजा है, वो जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है। उनसे फिर कहा गया कि वो तो नून लीग के हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने ही हमें भेजा है। तो आपने 500,000 रुपये दे के उनको भेज दिया, कम से कम उनको ब्रीफ तो कर दें कि भाई एहतजाज आप किस लिए कर रहे हैं और आपने क्या करना है। लेकिन वो ज़ाहिर है बेचारे लोग वहाँ पर मासूम उधर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। अब ये पुराना ट्रेंड हो गया, अब लोग इसको सीरियस नहीं लेते, संजीदा नहीं लेते। पता नहीं आपने किस गांव से बंदे उठाए हैं, किस फैक्ट्री से मुलाजिमों को उठाया, उनको कहा कि जी आप चले जाएँ, आपकी आज की दिहाड़ी हम दे देंगे। और वो जाके कह रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हमें भेजा है। तो क्या रही आपकी? तो ये इस तरह के टैक्टिक्स इमरान खान को कमज़ोर नहीं बल्कि उसको
مضبوط کر رہے ہیں جو آپ نے کیا. تو اس طرح سے سیاست آپ کریں ضرور کریں. اب وہ اکبر بابر وہاں پر احتجاج کرنے گئے تو لوگوں نے سمجھا جی بھیڑ آ گئی, اور وہ تو نون لیگ نے بندے وہاں پہ بھیجے کہ آپ جائیں وہاں پر احتجاج کریں. تو یہ طریقہ کار اب پرانا ہو چکا ہے, اس کو لوگ اب بائی نہیں کرتے. خیر اگلی خبر دیکھتے ہیں. نوشہرہ میں آپ کو پتہ, نوشہرہ کا نام سنتے ہی مجھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان ہیں, ایک تو وہ ہیں, اور دوسری بات جو تھے عمران خان تھے, وہاں پر پرویز خٹک صاحب نے جو اپنی جماعت بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نوشہرہ ان کا حلقہ ہے, اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ کس حلقے سے میرا بیٹا لڑے گا, کس سے میری بہن لڑے گی, کس حلقے سے وہ خود کھڑے ہوں گے. اس طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن میں لڑوں گا. اچھا, اب وہ وہاں پہ ورکرز کنونشن تھا تو ایسے لگ رہا تھا جس نے پورا نوشہرہ ہی امڑ آیا. عمران خان تو بھی آیا ہی نہیں, تو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی, پرویز خٹک صاحب کا ویژن جو کہہ رہے تھے کہ جب خیبر پختونخوا میں ہم حکومت بنائیں گے, وہ تو بڑھ گیا کام. پرویز خٹک کی پارٹی بھی بڑھ گئی, پرویز خٹک بھی بڑھ گیا, اور پرویز خٹک کا جو ویژن ہے وہ بھی بڑھ گیا. سین یہ ہے کہ آپ کو کون جانتا تھا خٹک صاحب کو؟ عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا. محمود خان کو کون جانتا تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا. عاطف خان کو کون جانتا تھا؟ اسد کیسر کو کون جانتا تھا؟ علی محمد خان, مراد سعید, شہریار افریدی, ان لوگوں کو کون جانتا تھا؟ اب انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. تو وہ نوشہرہ تو پورا آ گیا. ورکرز کنونشن تھا, اتنے لوگ, اتنی بھیڑ کہ آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں, مختلف چینلز نے اس کو دکھایا بھی ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ تو نوشہرہ تو آپ کے ہاتھ سے گیا, آپ کا نوشہرہ تو بڑھ گیا آپ سے خٹک صاحب. تو یہ آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے, لوگوں کو تو سمجھ ہے. آپ نے غداری کی ہے عمران خان سے. آپ تو کہتے ہیں جی ایسے تھا, انہوں نے آپ کو وزیر دفاع بنایا, بعد میں اتنی بڑی وزارت دی آپ کو, فیڈرل میں لے گئے, عزت دی. عمران خان صاحب کے جتنے بھی مذاکراتی ٹیم بناتے تھے وہ اس میں ایک آپ کا نام ہوتا تھا. آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی کرتے تھے, آپ ساری گفتگو کرتے تھے, آپ کو عزت دی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آپ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس حرکت کا جواب آپ کو یہ الیکشن کا ہی رزلٹ آپ کو مل گیا کہ آپ سیٹ اپنی بھی نہیں بچا پائیں گے. تو یہ اب آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت کی آپ کو پتہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا, پھر خبریں آئیں کہ نہیں ان کو صرف روکا گیا تھا ایک چیک پوسٹ پہ, پھر خبریں آئیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا, اس سے پہلے خبریں آئیں کہ پکڑا ہی نہیں گیا تھا. تو اب وہ اگلے ورکرز کنونشن میں موجود ہوں گے. لیکن ایک بڑا سوال آپ لوگ کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت ان کے ساتھ اس طرح کا ڈیل کیوں کی جا رہی ہے, ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کیا جا رہا. تو دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر سب کو گرفتار کر لیں گے تو پارٹی کا تو نام و نشان نہیں رہے گا. تو کچھ فیس سیونگ بھی تو ہوتی ہے نا, کہ پارٹی کے کچھ نمائندے پرویز وہ رہیں, برقرار رہیں, اور وہ اپنا پارٹی کا کام کرتے رہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پارٹی ووٹ نہ لے سکے, کینڈیڈیٹس نہ مل سکے, اس کو الیکشن میں کھڑے نہ ہو سکے. لیکن جو سرویز آ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو نوشہرہ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ نوشہرہ کی سیٹ پرویز خٹک صاحب, آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پرویز خٹک نوشہرہ کی سیٹ نہیں بچا پائیں گے. یہ کچھ بھی کر لیں, وہاں سے عمران خان کا ہی کینڈیڈیٹ جیتے گا جو بھی کھڑا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. شوکت علیم صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے, سینیٹر شپ بھی چھوڑ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں سیاست کر سکوں. لہٰذا انہوں نے پاکستان کی سیاست سے, پاکستان تحریک انصاف سے, اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو سینیٹر شپ ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. تو یہ وہی جس طرح سب نے علیحدگی اختیار کی ہے, ہر ایک کی لائن ایک ڈیفرنٹ ہے. کسی کی صحت اجازت نہیں دے رہی, کسی کو 9 مئی کے واقعے کے بعد یاد آیا کہ عمران خان برے انسان ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کسی کو فیملی پرابلم ہے, کوئی ویسے ہی علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب کی اپنی اپنی لائنیں ہیں, لیکن مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہ سب لوگ پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے. خیر آگے چلتے ہیں. گجر خان آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک سروے کروایا ہے, جی این این کے ایک ہیں وہاں پر اکبر باجوہ, وہ سروس کروا رہے ہیں. تو گجر خان کا سروے بڑا مزیدار آیا. گجر خان کا جو حلقہ یہ گجر خان کا جو سروے کروائی, گجر خان کا حلقہ جو کانسٹیٹوینسی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ ہے جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب اور سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں, یہ ان کی کانسٹیٹوینسی ہے. تو اس کا سروے بڑا ہی زبردست آیا جی. سروے میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو 51% لوگوں نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا,
اس کے بعد PMLN 17% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 8% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. 20% لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ 12% ووٹ رکھتی ہیں. تو یہ عمران خان کی ویو ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان ہے راجہ پرویز اشرف، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے. یہ نعرے مارتے ہیں. بلاول بھٹو کیسے؟ وہ سندھ سے جیت کے صرف اپنا وزیر اعظم بنا دیں گے آپ ان کو کہ جی سندھ سے اب بلاول بھٹو وزیر اعظم ان کو کہیں گے. لیکن میرا خیال ہے ایک آپشن ہے آپ کے پاس کہ جب وہ بلاول بھٹو سندھ سے گزریں گے تو آپ کہہ دیں گے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن جب وہ سندھ کراس کر کے اسلام آباد آئیں گے تو پھر وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. جب وہ پنجاب آئیں گے تو پھر وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. جب وہ KPK جائیں گے تو وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ نے جو حرکتیں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے خمیازہ بھگتنا آپ نے الیکشن میں. وزیر اعظم بننے کے لیے 172 سیٹیں چاہیے آپ کو. تو آپ تو صرف سندھ سے جیت جائیں گے. سندھ سے جیت جائیں گے آپ. سندھ میں ایک اور سین ہے نا، وہاں پر بھٹو زندہ ہے. تو جب تک بھٹو زندہ ہے تو وہ سندھ سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. باقی سارا کچھ ختم ہو گیا، باقی سارا کچھ مر گیا. وہاں پہ لوگ بلک بلک کر ہوتے ہیں. اسپتالوں کا نظام، وہاں پر تعلیمی نظام، وہاں پر وڈیرانہ نظام، جاگیردارانہ نظام. تو لیکن وہ بھٹو صاحب زندہ ہے ماشاءاللہ. تو بلاول بھٹو صاحب آپ کو ابھی لگ پتہ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ لگ پتہ جائے گا. جب آپ نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا تھا، تو یہ اب آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ ہوگا کیا. آپ کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ آپ کے سابق وزیر اعظم پاکستان اور اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کے حلقے کا یہ ہے کہ 8% لوگ صرف آپ کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. 51% پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہاں پہ. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی یہ دونوں مل بھی جائیں تو پھر بھی اتنے وہ ان کا ووٹ نہیں بنتے. تو یہ اب آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ الیکشن کیسا الیکشن ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اگر کوئی اور خبر آئے گی تو ہم اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.